السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے رویہ کی، اور اس جو 2017 میں کچھ سکول پیف کو دیے گئے تھے ان کی حالت زار بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اور آج کے اس ویلاگ میں پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کی جو عمومی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے تعلیمی افسران کی بات کروں گا کہ جنہوں نے AEOs کے ذریعے آج سارا دن PST اساتذہ کو انتہائی پریشان کیے رکھا، اور ان سے پہلے منت سماجت ان کی کرتے رہے کہ جی آپ جو ٹیسٹ میں اپیئر ہو جائیں۔ انہوں نے جب انکار کیا تو یہ کہا گیا کہ آپ صرف لاگ ان کریں، باقی کے تمام سوال جو ہے وہ خود میں آپ کی طرف سے حل کر کے اس کو سبمٹ کروا دوں گا تاکہ میں بھی سرخرو ہو سکوں۔ لیکن اساتذہ کرام آخر تک ڈٹے رہے۔ میں ان کی استقامت کو، ان کی جرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان حالات میں جبکہ اساتذہ کرام کے دھڑا دھڑ شو کاز نوٹسز نکل رہے ہیں، ان کی ایکسپلینیشنز ہو رہی ہیں اور سسپینشن آرڈرز ٹائپ کیے جا رہے ہیں، ان حالات میں بھی انہوں نے پایا استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ تو میں اپنے تعلیمی افسران کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار مت بنے۔ آپ اسی کمیونٹی کا حصہ ہیں، آپ بھی اسی کشتی کے سوار ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کشتی ڈوبے گی تو پھر آپ بھی اس میں ڈوبیں گے، اور اتنا ہی ظلم کریں جتنا ظلم آپ خود سہ سکیں۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ TNA ٹیسٹ جو لیا جا رہا ہے، نہ اس کے کوئی TORs بنائے گئے ہیں اور نہ اس کے لیے کوئی پالیسی جاری کی گئی ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک سنگل پالیسی، ایک سنگل ورڈ بھی جاری نہیں ہوا۔ اب ہم بات کریں گے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب کے حوالے سے کہ جب بھی کسی انٹرویو میں یا ٹی وی انٹرویو میں یا ویسے سوشل میڈیا پر کوئی ان کا کلپ وائرل ہوتا ہے تو ہر ایک میں یہی وہ فرما رہے ہیں کہ 76 سالوں سے ان اساتذہ نے جو طلبہ ہے اور جو نئی نسل ہے اس کو برباد کیا ہے۔ اس کی ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے، ہمارے ٹیکسوں پہ ان کی تنخواہیں جاتی ہیں، ان کو یہ کیا جاتا ہے، ان کو یہ مراعات دی جاتی ہیں، لیکن ان کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں کہ وہاں پر پتہ نہیں کس قسم کی کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ پیف کے سکول ہم نے فلاں شخص کو دیے تھے تو اس نے اس کی تعداد اتنی کر دی ہے۔ یہ اصل ہمارے ہیرو جو ہیں وہ یہ ہیں۔ منسٹر صاحب کبھی آپ نے ان اساتذہ کرام سے پوچھا ہے کہ انتہائی نامساعد حالات میں جنہوں نے اپنے سکولوں کی تعداد جو ہے اتنی زیادہ بڑھا دی، آپ نے انہیں کیا تمغہ دیا؟ یہی تمغہ دیا کہ آپ نے ان کے جو سکول تھے ان کو آؤٹ سورس کر دیا۔ جو گورنمنٹ پرائمری سکول 42 NB ہے، مرکز سنجر پور ہے اور تحصیل صادق آباد ہے، اس سکول میں ایک سنگل ٹیچر ہے جس نے اپنی محنت سے تعداد جو ہے 400 سے زائد کر لی ہے، اور اس کا صلہ اسے کیا مل رہا ہے کہ وہ سکول جو ہے آؤٹ سورس کر دیا جا رہا ہے۔ تو آپ جو سرکاری تعلیمی اداروں میں سرکاری اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی محنت سے تعداد کو بھی بڑھایا ہے، اس کو دگنا کیا، ان کی تو کوئی پذیرائی نہیں ہے، ان کی کوئی اپریسیشن نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے جی 76 سالوں سے اساتذہ کرام نے کیا کیا ہے، انہوں نے آج تک منمانیاں کی ہیں، ٹیچر یونین نے یہ کیا ہے۔ تو بھائی آپ بھی تو 76 سالوں سے سیاستدان بھی تو اس ملک کے اوپر مسلط ہیں، آپ کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آپ اپنا بتائیں کہ آپ نے 2 حصوں کو ایک حصہ جو ہے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گوا دیا، اور اب ایک حصہ جو ہے وہ بچا ہے
اور اس میں بھی آپ تخریب کاریاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ سیاستدانوں کے ہاتھوں سے ہی یہ جو ہے وہ اس کی بربادی ہو رہی ہے. اساتذہ کرام کا تو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے, ان کی تو کوئی کنٹریبیوشن اس میں شامل نہیں ہے. یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا مقدمہ ہے. اے لیول کا امتحان ہو اور اس میں اپنی جگہ پہ کسی اور شخص کو, اعتزاز حسن نامی ایک طالب علم تھا, اس کو اپنی جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے کہ وہ میری جگہ پہ اے لیول کا امتحان دے. اور جب کوئی انسپیکٹر آیا چیکنگ کے لیے تو اس نے دیکھا کہ یہ فلاں لڑکے کا رول نمبر تھا, اس کی جگہ پر یہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس نے پھر ایف آئی اے میں اس کی ایک ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوائی. اور یہ موصوف جو ہیں ہمارے وزیر تعلیم کے بڑے بھائی ہیں جن کا نام رانا فیصل حیات ہے. رانا صاحب, یہ تو آپ کے معاملات ہیں اور آپ دوسروں کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں, تو اپنے گریبان میں بھی ذرا جان کر ہمیں دیکھنے چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اسی طرح ابھی آپ کو صوبہ پنجاب کی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک عمومی صورتحال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ اس وقت اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کہاں یہ جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ اساتذہ جو ہے وہ انتہائی نکمے ہیں, وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. سرکاری اسکولوں میں بس ایک دفعہ بھرتی ہو گئے, اس کے بعد مزے کر رہے ہیں اور ان کا کوئی کنٹریبیوشن جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. وزیر موصوف صاحب, اساتذہ کرام جو ہے یہ وہ ہیں جو آپ کے لیے انجینئرز بناتے ہیں, جو فوجی بناتے ہیں, جو ڈاکٹر بناتے ہیں, اور آپ جیسے سیاستدان بھی یہی اساتذہ کرام بناتے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ جب بچوں کو شلوار بھی پہننی نہیں آتی تو وہ ایک استاد جو ہے وہ اس کو بچے کو شلوار پہنا رہا ہے, اور جب یہی کل کلا کو سیاستدان بن جاتے ہیں, وزیر بن جاتے ہیں, تو پھر انہی اپنے اساتذہ کرام پر بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں, ان کو زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے. تو آج میں آپ کو صوبہ پنجاب کی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی عمومی صورتحال کے بارے میں بتاتا ہوں. پنجاب کی کل آبادی 12,74,74,000 ہے, اور اس میں جو کل اسکول ہیں وہ 48,504 ہیں. ان میں طلبہ جو پڑھتے ہیں وہ 1,20,80,000 سے زائد طلبہ ان اسکولوں میں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. اور اسی طرح اساتذہ 3,36,844 ہیں. اور جو اس وقت خالی اسامیاں ہیں اساتذہ کی وہ 1,25,732 ہیں. اور یہ اعداد و شمار میرے خود کے جاری نہیں کیے ہوئے, یہ حکومت پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ اعداد و شمار ہیں. اور اس میں ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں 1,55,00,000 طلبہ جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. ابھی تو اس غربت کی وجہ سے ہمارے اتنے بچے 1 کروڑ سے زائد بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں, اور جب ان کے اوپر فیسیں عائد کر دی گئیں تو پھر ان بچوں کا مستقبل جو ہمارا مستقبل ہے, جو اس ملک کا مستقبل ہے, تو اس کے ساتھ پھر یہ کھلواڑ جو ہے جو ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا. 9,000 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول, ٹوٹل 9,000 بنتے ہیں, اور اس میں 60% یعنی 60% سے زائد تعلیمی اداروں میں سربراہ ادارہ نہیں ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جب کسی اسکول میں سربراہ ادارہ نہیں ہوگا تو وہ اسکول کس طرح سے چل سکے گا. اور 1,25,000 سے زائد اساتذہ کرام کی اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, چونکہ 2018 کے بعد کوئی ایک ٹیچر بھی بھرتی نہیں ہو سکا ان اسکولوں میں.
تو وہ کس نے بھرتی کرنا تھا؟ اپنی جو ذمہ داری ہے آپ کی، اس کی طرف تو آپ دیکھتے نہیں کہ یہ ہم نے یہ کام کرنا تھا، اور آپ سے یہ تعلیمی ادارے نہیں چل رہے، آپ ان کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کی نیت اگر درست ہو تو یہ ادارے جو ہے بالکل درست چل سکتے ہیں۔ آپ بار بار یہی کہے جا رہے ہیں کہ جی 5-5 سالوں سے وہ ٹیچر جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جاتے اور حاضری لگا کر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو بھائی آپ کی حکومت ہے، آپ کیوں نہیں ان کو پکڑتے؟ آپ شو کاز نوٹس کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں انہیں نوکریوں سے نکالتے؟ آپ تو ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے جو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے، ان کی نجکاری نہ کی جائے، ان کو تو آپ نوکریوں سے نکالتے چلے جا رہے ہیں، اور جو آپ کے بقول سکولوں میں نہیں جاتے انہیں آپ شیلٹر دیتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ شاید آپ کے قریبی بہت کوئی قریبی لگتے ہوں گے، اور اسی وجہ سے وہ سکولوں میں نہیں جاتے، وگرنہ ایک عام استاد کی کیا ضرورت ہے کہ وہ سکول میں نہ جائے؟ وہ تو ایک دن اگر سکول میں نہیں جاتا تو وہ اس کی ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پورا ڈپارٹمنٹ پڑ جاتا ہے، یہ کدھر گیا؟ صرف ایسی اساتذہ جنہیں سیاسی لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، صرف وہ ان اداروں میں نہیں جاتے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا نہ کسی ڈی او نے شو کاز کرنا ہے، نہ کسی سی او نے پوچھنا ہے، نہ کسی اے ای او نے پوچھنا ہے، ہماری موجیں، ہم جہاں پہ مرضی پھرتے رہیں، جو مرضی کریں، اور آ جا کے الزام جو ہے وہ پھر اساتذہ پر دینا ہے کہ جی اساتذہ یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں یہ کرتے۔ تو بھائی کچھ وہ جو کہا تھا کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ 500 مڈل سکولوں کو ہائی کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن اس میں ایس این ای نہیں دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ 2 سال یہ خود اپنی مدد آپ کے تحت ہائی سکول چلائیں گے، اور 2 سال کے بعد انہیں ایس این ای ملے گی، لیکن آج تک وہ ایس این ای کے انتظار میں ہے، ان سکولوں کو ایس این ای نہیں دی گئی۔ اسی طرح تعلیمی اداروں میں اکثر میں خاک روب نہیں ہے، سویپر نہیں ہے ان اداروں میں، اور کہا کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی صفائی ہونی چاہیے، جتنا مرضی بڑا رقبہ ہو۔ فرض کریں کہ ایکڑوں میں بعض سکولوں کے رقبے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پر یہ گھاس جو ہے اتنی کیوں اگی ہوئی ہے، گھاس کیوں نہیں کٹی ہوئی، پانی کیوں کھڑا ہے، اس کے واش روم کیوں صاف نہیں ہے، تو اس میں صفائی کا معیار جو ہے وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اب تو اس طرح کی جب سویپر آپ نے دیے نہیں ہیں، بچوں سے ہم کام نہیں کروا سکتے، تو صفائی کہاں سے ہوگی ان اداروں؟ ان سکولوں میں اتنے بڑے بڑے سکول ہیں، کل ایک سکول میں گیا تو اس کی ہیڈ مسٹرس نے مجھے بتایا کہ اتنا بڑا وہ ادارہ ہے اور ایکڑوں میں اس کا رقبہ ہے، لیکن ایک بھی مالی کی پوسٹ نہیں ہے وہاں۔ یہ تو عمومی صورتحال ہے ہمارے تعلیمی اداروں کی، اور وزیر موصوف جو ہے الزام اس کے باوجود اساتذہ کرام پر دھرے جا رہے ہیں کہ جی 76 سالوں سے انہوں نے بدماشی بنائی ہوئی ہے، 76 سالوں سے انہوں نے یہ ایک مناپلی جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، ہمیں کوئی پالیسی جو ہے وہ نہیں رائج کرنے دیتے، ہمیں یہ نہیں اور اللہ کے بندو، آپ نے کوئی پالیسی سٹیک ہولڈر سے ڈسکس کی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ تو ان پر بلڈوز کرتے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں جی آپ نے کرنا ہوگا، اور یہ کہ موصوف فرما رہے ہیں کہ اساتذہ کرام کو یہ ٹی این اے ٹیسٹ جو ہے ہر صورت میں دینا پڑے گا اگر انہوں نے نوکریوں میں رہنا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں پر یہ شعر جو ہے یہ بہت ہی فٹ آتا ہے کہ ہم لوگ تو آقاؤں سے ڈرتے ہیں سو ہم لوگ تو آقاؤں سے ڈرتے ہیں سو ہم کو اللہ سے ڈرنے میں ابھی وقت لگے گا، شاید نہیں بدلے گا یہاں طرز حکومت، شاید کہ سدھرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ کہ اب ہم بات کریں گے جو 2017 میں ادارے انہوں نے پیف کو دیے تھے، آج ان کی حالت زار جو ہے وہ کیا ہے۔ اور ملتان کا ایک یہ سکول ہے، اور اس کی یہ 2017 میں پیف کو دیا گیا تھا، آج اس کی سکول کی حالت زار آپ دیکھ لیں، اور یہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے ہم سب کے لیے، اس اساتذہ کے لیے بھی اور حکمرانوں کے لیے بھی،
کہ آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہاں پر گوبر کے نشانات ہیں اور بھینسیں جو ہیں الٹیمیٹلی وہ ادارے جو ہیں بھینسیں باندھنے کے کام آ رہے ہیں. اور یہ ملتان کی صورتحال تھی. اسی طرح ایک لیا کا ادارہ ہے, اس کا بھی دیکھ لیں کہ وہ بھی پیف کے زیر انتظام چل رہا تھا. اور خستہ حال گرلز پرائمری سکول یہ لوہانچ نشیب کا علاقہ ہے, اور اس کو آج اسسٹنٹ کمشنر لیا نے اس کو سیل کر دیا محض. اور یہ ہمارے ان مالکان کا رویہ ہے ہمارے ان تعلیمی اداروں کی طرف اور انفراسٹرکچر پر جنہوں نے 1 روپیہ بھی اپنا خرچ نہیں کیا. اسی طرح ایک اور سکول ہے جو گجر خان تحصیل میں واقع ہے, اس کی بھی صورتحال یہی ہے. نہ اس کے دروازے سلامت ہیں, نہ اس کی کھڑکیاں ہیں, نہ اس کی 4 دیواری جو ہے وہ سلامت ہے. اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بارے میں تو ابھی پچھلے دنوں ایک ٹاک شو میں ہمارے وزیر تعلیم کو بڑے چور جو دنیا میں آئے ہیں پچھلے 100 سال وہ پرائیویٹ سکول سے نکلے ہیں یا گورنمنٹ سکول سے؟ جی پرائیویٹ سکول سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سکول بہتر ہے. سر یہ دیکھیں آپ جیسے سمارٹ آدمی سوال گھما کے ان سے کیا کر رہے ہیں. میں بار کیف ایک ویل ریڈ آدمی ہوں, سوال یہ تھا ہی نہیں کہ پرائیویٹ سکول سے کیا سرکاری سکولوں سے چور نہیں نکلے. میں مانتا ہوں سرکاری سکولوں سے ابھی بھی ٹاپرز نکل رہے ہیں. میں سرکاری سکولوں کو ٹرسٹ کرتا ہوں. میں سرکاری سکولوں کو سر جب سے پرائیویٹ سکول آیا ہے آپ کے ملک میں بڑا آدمی پیدا نہیں ہو رہا. 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب تک اساتذہ کو ہم نے عزت دی اس وقت تک ہمارا تعلیمی معیار بھی ٹھیک رہا, لیکن جب ہم نے اساتذہ کو تضحیک کا نشانہ بنایا, جب ان کو ذلیل کرنا شروع کیا, تو یہ تعلیمی نظام جو ہے یہ بھی پھر جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف جو ہے وہ بڑھتا چلے گیا. آخر میں اپنے وزیر موصوف سے یہ ریکویسٹ کروں گا یہ کہ آپ سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, اس کا کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ تلاش کریں, وہ نکالیں. اور مجھے یاد ہے کہ 2007 میں جب ہم نے تحریک چلائی تھی تو اس وقت اس کا پیک کے امتحانات آ گئے تھے 5ویں اور 8ویں کے, اس کا ہم نے بائیکاٹ کیا اور 3 پہلے پیپر جو ہے وہ ہوئے اور اس میں 80% سے زائد تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں پر یہ پیپر نہیں ہو سکے, بائیکاٹ ہوگا. تو اس وقت وزیر تعلیم عمران مسعود صاحب تھے, انہوں نے شام کو ہی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان امتحانات کو ملتوی کرتے ہیں تا حکم ثانی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اساتذہ سے بات چیت کا راستہ کھولا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم اپنی سی ایم کا ویژن جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے رہیں گے, چاہے تعلیم کا بیڑا غرق ہو جائے, ہم نے امپلیمنٹ جو ہے نا وہ سی ایم کے ویژن کو کرنا ہے. تو یہ کس قسم کی دانش مندی ہے؟ اپنی ضد اور اپنی انا جو ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کا کوئی قابل عمل حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے. اور اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ تمام ساتھیوں سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.